رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ کل کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بہت ہی اہمیت والا، فضیلت والا اور انتہائی امپورٹنٹ عشرہ ہے۔ اس عشرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات، اور اس رات کی اہمیت اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت اتاری ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ قرآن بھی شان والا اور یہ رات بھی شان والی۔ دیکھیں، جو اہمیت والی چیز ہوتی ہے یا کوئی اہم دن ہوتا ہے یا کوئی اہم ڈے منایا جاتا ہے تو کوئی خاص وقت اس کے لیے چوز کیا جاتا ہے۔ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس کو اتارنے کے لیے کون سی رات کا انتخاب کیا جائے، کس رات کو اتارا جائے؟ ساری راتیں تو ہیں، لیکن یہ رات چوز کی گئی کہ قرآن کی شان بہت زیادہ ہے، عظمت بہت زیادہ ہے، تو ایسی رات کا انتخاب کیا جائے جو رات بھی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر اتارا۔ قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھا۔ لوح محفوظ یہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کا ایک لاکرز ہے، جس کے اندر یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس کو لکھ کر یا بیان کر کے جس طرح بھی کہیں اپنے احکامات اس کے اندر محفوظ کر دیا تھا۔ پھر جب اس کے اتارنے کا وقت آیا تو پھر اس کو جو پہلا آسمان ہے، عزت والا اس آسمان، اس پر اس کو منتقل کر دیا۔ وہاں سے پھر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں یہ پورا قرآن ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ قرآن اتنی عظمت والی اور اتنی شان والی کتاب ہے کہ یہ ایک دم کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ پورا پورا قرآن نازل کر دیا جائے۔ اس کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کو یک دم جو ہے نا وہ اتار دیا جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے نا، لرأیتہ خاشعا متصدعا، آپ لوگ دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، خاشعا متصدعا۔ اس کی اتنی ہیبت اور اتنی اس کی طاقت اور اتنی اس کی کیا کہنی چاہیے جلالت ہے کہ وہ جو ہے نا پہاڑ دیکھنے والے دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی اس کا وزن برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن یہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ مطلوع اس کو کہتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن جو ہے اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، میم تے لام با، تے جو چھوٹی ہوتی، مطلوع جسے تلاوت کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کی تلاوت جس طرح قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، اس طرح اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی، اس کو بھی وحی فرمایا۔ یہ ہمارے جو پرافٹ ہیں
یہ جو ہمارے پیغمبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی بات زبان سے نہیں بولتے، مگر جو ہم ان کو وحی کرتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا نا ایک صحابی نے کہ بھئی ہر بات نہ لکھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ کس مزاج میں ہوتے ہیں، کسی موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہر بات کیوں لکھ لیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بات لکھا کرو، اس زبان سے کوئی غلط بات نہیں لکھا، غصے میں بھی اور جو عام وقت ہے تو اس میں بھی، جب بھی بات سنیں گے صحیح حق بات ہی سنیں، دن کو ہو رات کو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں مذاق کرتا ہوں نا تو اس میں بھی حقیقت ہوتی ہے، اگر میں کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہوں وہ بھی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، اس نے بوڑھی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے، جنت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئی کہ میرے تو جنت میں داخلہ بند ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مسجد میں تشریف لے گئے نماز کے لیے، واپس عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے اس کو کیا کہہ دیا بوڑھی کو، وہ تو بڑی پریشان تھی، رو رہی تھی، تو آپ نے اس کو کہا جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے کہا میں نے یہ بات صحیح کہی ہے، کوئی عورت بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، سب جوان ہو کر جنت میں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جوانی عطا فرمائیں گے۔ بوڑھا ہو کے جنت میں کیا کرنا ہے پہ جا کر، نہ بند کے دند ہوں، نہ کو کھانے کے لیے ہو، نہ آنکھیں کام کرتی ہو، نہ ہاتھ کام کرتے ہو، ہے جی۔ جوانی ہوگی تو پھر جنت کا مزہ ہے جی، بوڑھاپے میں جنت میں کیا کرنا جا کر۔ تو فرمایا کہ کوئی ایک آدمی آیا، اس کو آپ نے فرمایا یا ذل اذنین، اے دو کان والے، ہے جی، یا ذل اذنین۔ تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ آپ نے مذاق ہے۔ فرمایا کہ میرا مذاق صحیح ہے کہ ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں، ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں۔ ایک اور آدمی آیا، یہ بات چل پڑی، تو موضوع تو کوئی اور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں سننے میں مزہ آتا ہے، بیان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دیں سواری کے لیے، میں مسافر ہوں، کہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک صحابی کو کہا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو، اس کو کیا کرو، اونٹ کا بچہ دے دو۔ کہ یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ کیا کروں گا، میں اس کو بیٹھنا چاہتا ہوں، میں اس کو اٹھا کر تھوڑا لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہر اونٹ جو ہے کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹ کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، چاہے کتنا بھی ہو جائے۔ ایک آدمی کا 80 سال عمر ہے، اس کا باپ 100 سال کا ہے، تو اس کو بچہ ہی کہے گا، اس کی نظر میں وہ 80 سال کا ہے لیکن وہ بچہ ہی ہو، وہ کہے گا بیٹا ادھر آؤ، میرے بچے ادھر آؤ، وہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے 100 سال کا بھی ہو جائے، ہے جی۔ 1 سال کا ہو تب بھی بچہ ہی ہے، 80 سال کا ہو جائے تب بھی بچہ ہی ہوتا ماں باپ کی نظر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ کیا کروں؟ آپ فرمایا کہ جو ہر جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹنی کا اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا جو مذاق ہوتا ہے وہ بھی حق پر مبنی ہوتا ہے، میں اس زبان سے غصے کی حالت میں اور نارمل حالت میں کوئی بات غلط نہیں نکلتی۔ تو اس جو یہ رات ہے یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، کہتے ہیں کہ آپ کی میرے دل میں بڑی قدر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگوں آپ کو کیا پتا کہ یہ رات کون سی، آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا، یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا، جس طرح یہ کہتے ہیں بھائی میں اس کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، لیکن آدمی ایکسپلین نہیں کر سکتا، کہتا تو بندہ ہے بھائی میں جانتا ہوں وہ میں بس آپ چھوڑ دیں، اس کو میں جانتا ہوں۔ تو کہنے کا مسئلہ ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں اللہ رب العزت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین یا روح، آپ فرمایا کہ روح کوئی ایسی کوئی اور مخلوق ہے، اور ہماری اس کی تشریح کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بیان کر دیا تنزل الملائکۃ، ملائکہ اترتے ہیں، والروح، روح کیا چیز ہے کسی کو بن یسألونک عن الروح، قرآن میں یہ بھی آتا ہے یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیے قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہہ دیں روح میرے اللہ کا حکم ہے،
اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہر چیز تو کسی کو کوئی نہیں معلوم. تو فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر. تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں. والروح فیہا بإذن ربہم، ہر اچھے کام کے لیے. والروح فیہا بإذن ربہم من کل سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو جو اس رات کے اندر کھڑے ہو کر اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں. تو جن پر فرشتے اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہماری طرف سے ہی نازل ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان پر ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. تو جو آدمی اس رات میں سلامتی سے محروم رہ جائے، 5 راتیں ہیں، 5 راتیں ساری زندگی سارے سال کے اندر، اس میں اگر آدمی جاگ لے گا. اور پھر یہ ہمارے عام طور پہ کہتے ہیں نا، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. ایک مشہور ایک جملہ بولتے ہیں، جو سوتا ہے، یعنی جو سوتا ہے یا کھوتا ہے. کھوتا میں نے کھو جاتا ہے، لیکن کھوتا بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے گدھا بندھا ہوتا ہے. جو سوتا ہے دونوں کے سپیلنگ ایک ہی ہے، تھوڑا سا اس کو اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اور کھوتا ہے وہی، دونوں کے سیم ہی سپیلنگ ہے لیکن تھوڑا سا کرنا پڑتا. تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جو نہیں جاگ رہے سمجھ کھوتے ہی ہیں سب. جو سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور وہ سو رہے ہیں. ہمارے پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا، جو سونے والوں کے کٹے اور جاگنے والوں کی کٹیاں. یعنی جو بھینسیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جو آدمی سو جاتا ہے نا، ہاں جی، ان کے ہاں کٹے پیدا ہوتے ہیں، اور جو جاگتے رہتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ کٹیاں دیتے ہیں. کٹیاں جو کیا کہتے ہیں جی، وہ بھینس کی بچے فیمیل وہ ملتی ہے. وہ جس کو ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے نا. کٹا مل جاتا ہے تو وہ اس کو تو سال کے بعد وہ کہتے ہیں یار اس کو کسائی کے دو، اس کو ذبح کر کے. کٹی ہوتی ہے اس کو پھر خدمت کرتے ہیں، ہاں اس سے کچھ اور نکل جائے گا. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ جو آدمی سوتا ہے نا وہ کھوتا ہے، جو سونے والوں کی یعنی سونے والوں کے کٹے اور جاگنے والوں کی کٹی. اور رات کو جو ہے نا یہ سارے کام رات کو ہی ہوتے ہیں. جنگیں بھی لوگوں دیکھو نا، حملے ہوتے ہیں وہ رات کو ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی رات کو ہوتی ہے. چوری شکاری، ڈکیتی، زنا، بدماشی، یہ بھی سب رات کو ہوتی ہے. رات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ. جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 5 راتیں ہیں، آج کی رات بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ بھی اس کے ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر کی رات ہو، اور یہ قدر والی رات ہو، بڑی منزلت والی رات ہو. اس سے فائدہ اٹھائیں، تھوڑی دیر رات کو جاگ لیں. ایک رات ویسے بھی آپ تو یہاں تو ٹائم ہی اتنا 3 بجے تو پھر آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو یہ نیت یہ کر کے، ویسے تو جاگنا لیکن نیت کر کے کہ میں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ وارے نیارے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ تو متمنی ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ یہ بندے آئیں اور میں ان کی مغفرت فرماؤں.